جیسے باب المرا گیٹ سے اندر داخل ہوں گے یہ سیدھے ہائی سبحان جا رہے ہیں فرسٹ فلور پہ جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں وہ، اور یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ یہاں سے ہائی سبحان انٹر ہو رہے ہیں جو احرام میں خانہ کعبہ شریف کی طرف، یہ کنگ عبداللہ گیٹ سے اندر جائیں گے خانہ کعبہ شریف کی جانب، یہ راستہ فرسٹ فلور پہ جا رہا ہے۔ ابھی نیچے اترے گراؤنڈ فلور پہ اور اس جانب خانہ کعبہ شریف ہے کنگ عبداللہ گیٹ سے حاجی سبحان اندر داخل ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، اور یہ حاجی سبحان جا رہے ہیں باب الفتح۔ ابھی ہم کھڑے ہیں باب الفتح گیٹ سے، یعنی کہ جس طرف حتیم ہے، حتیم اور خانہ کعبہ شریف ہے جو دروازہ مبارک اس کے کونے میں، اور یہاں پہ جو پہلے دفعہ حاجی سبحان آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کس طرف سے طواف شروع ہونا ہے، اور جس طرف خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے، یعنی جس طرف یہ وائٹ دیوار ہے اسی جانب سامنے گرین لائٹ بھی لگی حجر اسود کے سامنے، جیسا کہ ابھی رش ہے تو نہیں پتہ چلتا۔ دو نشاندہیاں ہیں، ایک تو اس طرف یہ سفید دیوار ہے آپ نے اس جانب جانا ہے، اور سفید دیوار پہ ہی گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہ دیکھ لینا، اور گرین لائٹ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا ہے، اور جس طرح یہ سفید دیوار ہے یعنی کہ خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے وہاں پہ آپ 2 نوافل پڑھے، کافی اجر ہے، پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نوافل پڑھے، اور نوافل پڑھنے کے بعد آپ صفا مروہ کے لیے باہر نکلیں گے۔ ایک راستہ گرین لائٹ کے بالکل ساتھ ہے جو صفا مروہ کی جانب جا رہا ہے، اور ایک راستہ اس جانب ہے یعنی کہ باب الفتح گیٹ کے لیفٹ گراؤنڈ فلور پہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی سبحان طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا، اور میں اس مقدس جہاں میں اس پیارے گھر میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ میری دعاؤں میں شامل ہو۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ، حسن و حسین کا صدقہ، کربلا کا صدقہ، یا اللہ پاک اس مقدس مہینے کا صدقہ، یا اللہ پاک اس مقدس مہینے میں آئے ہوئے تیرے مہمان جو تیرے گھر میں ان کی مانگی گئی دعاؤں کا صدقہ، یا اللہ پاک ان سب کو برکت حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان کی قبروں کو تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ پاک تو بڑا کریم ہے، یا اللہ پاک تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں، یا اللہ پاک ہم تیرا گھر چھوڑ کر کہاں جائیں، کہاں سے مانگیں، یا اللہ پاک تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دے گا، اور ہم تم سے ہی مانگیں گے، اور انشاءاللہ تو ہمیں عطا کرے گا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا کرے گا۔ یا اللہ پاک جو میں مانگ چکا ہوں وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو میرے حق میں بہتر ہے میں نہیں مانگ سکا، ایران سے جنگ لگی ہوئی ہے، یا اللہ پاک ایران کو فتح نصیب فرما، یا اللہ پاک ایران کو فتح نصیب فرما، یا اللہ پاک کفار کو تباہ و برباد کر، یا اللہ پاک اسرائیل کو، امریکہ کو، یا اللہ پاک اس دنیا سے۔ یہ حاجی سبحان آ رہے ہیں کنگ فہد گیٹ سے، یعنی کہ 79 نمبر گیٹ سے، مسجد کے اندر سے، اور یہ نیچے اتر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہ حاجی سبحان آگے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جو راستہ کلاک ٹاور کے سامنے نکلتا ہے، یعنی کہ کنگ عبد العزیز گیٹ 95 نمبر گیٹ کی جانب۔ بہت ہی آسان دہ رستے ہیں، اگر آپ اپنے ذہن میں یہاں کے جو رستے میں بتاتا ہوں اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو بالکل مشکل نہیں ہوگی یہاں پہ باہر نکلنے کے لیے، اندر انٹر ہونے کے لیے۔ اپنے جس طرح آپ کی رہائش ہے جس روڈ پہ، جس طرح آپ کی رہائش ہے جس روڈ پہ، روڈ ڈھونڈنے کے لیے، اپنی رہائش کے لیے بہت ہی ایزی اینڈ سمپل ہے۔ یعنی اگر آپ یہ ویڈیو کنگ عبد العزیز گیٹ سے باہر نکلے تو یہ سامنے کلاک ٹاور ہے، رائٹ سائڈ سے جائیں گے تو یہ راستہ جا رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب۔ نشاندہی آپ کو دیتا ہوں، یہاں پہ کلاک ٹاور یہ سامنے، اور رائٹ سائڈ پہ یہ 4 نمبر حمام ہے یہ عورتوں کے لیے، اور مسل حرم کا یہاں پہ 90 نمبر گیٹ ہے، 90 نمبر، 89، 88 پیچھے، یہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف جو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی آئے حرم شریف، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں ڈیوٹی کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔
नए आने वाले इमरान चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें कि आपके तवसल से दूसरे लोग भी हरम शरीफ की डेली इज़्ज़त कर सकें। अब मस्जिद अब्दुल्ला के अंदर भी पहुंचे और यहाँ पे टोटल कलीन लगे हुए हैं। हाजी साहबान नमाज फजर के लिए यहाँ पे आएंगे। अभी मैं सेंटर में हूँ, ये मस्जिद अब्दुल्ला का जो सेंटर है, इस जानिब अब्दुल्ला अल सऊद गेट है और इस जानिब सामने खाना काबा शरीफ है। हाजी साहबान आ रहे हैं जबले काबा की तरफ से तवाफ के लिए। इस सामने पीछे जो बिल्डिंग है जान नमाज शक्ल की, ये जबले काबा की निशानदेही है और ये गुंबद मस्जिद अब्दुल्ला के 114 नंबर गेट पे है, यानी कि जो जबले काबा की तरफ से आप आएंगे तो ये पहला गुंबद 114 नंबर गेट पे। और ये जो रास्ता है ये जा रहा है बाबुल उमरा गेट की जानिब। ये सामने बाबुल उमरा गेट है। काफी रश है, अभी हाजी साहबान काफी तादाद में आ रहे हैं उमरा के लिए और ज्यादातर जो हाजी साहबान जबले काबा की तरफ से आते हैं या इब्राहिम खलील रोड की तरफ से, वो ज्यादा अभी बाबुल उमरा गेट की जानिब आ रहे हैं, इसी तरफ से अंदर जा रहे हैं खाना काबा शरीफ की जानिब। अभी ये कलीन समेटे जा रहे हैं जो मस्जिद अब्दुल्ला के 114, 115, 16, 17 यानी कि 124 नंबर गेट तक, बाबुल उमरा गेट के सामने तक जितने भी हैं ये टोटल समेट कर एक जगह पे रखेंगे और यहाँ पे फिर इसको क्लीन करेंगे। जैसा कि हरम शरीफ 24 घंटे में एक दफ़ा लाजम टोटल क्लीन करते हैं और ये क्लीनस वाला जो मामला है वो सारा दिन ही चलता रहता है, कभी बाहर और कभी अंदर, कभी हतीम वाली साइड, कभी खाना काबा शरीफ के पास। तो ये सफाई जो ऐसे चलती रहती है। फिलहाल ये सुबह सुबह यहाँ सफाई करेंगे, पूरा बाहर वाला सेन यानी कि जबले काबा से लेकर जो गजा पार्किंग वाली साइड है, जो भी न्यू नमाज एरिया बना है वहां तक चारों साइड से, और फिर अंदर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, छत, यानी कि हर जगह पे सफाई वाले अलग अलग ग्रुप होते हैं तो वो फिर सफाई करेंगे। सफाई जो है माशाल्लाह ये 24 घंटे चलती रहती है। यहाँ सामने भी जमजम कूलर पड़ा हुआ है लोहे का। ये लोहे के जितने भी जमजम कूलर हैं इनके अंदर जमजम है प्योर। ये 66 नंबर गेट पे है, बाबुल उमरा गेट के बिल्कुल साथ साथ। तो ये हाजी साहबान जा रहे हैं अंदर खाना काबा शरीफ की जानिब। ये रास्ता जहाँ से आप इजीली कपड़ों में तवाफ के लिए भी जा सकते हैं और उमरा के लिए भी, यानी कि नीचे खाना काबा शरीफ की तरफ बाबुल उमरा गेट। जैसे बाबुल उमरा गेट से अंदर दाखिल होंगे ये सीधे हाजी साहबान जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे जो कपड़ों में तवाफ करने वाले हैं वो, और यहाँ से लेफ्ट साइड पे यहाँ से हाजी साहबान इंटर हो रहे हैं जो एहराम में खाना काबा शरीफ की तरफ। ये किंग अब्दुल्ला गेट से अंदर जाएंगे खाना काबा शरीफ की जानिब। ये रास्ता फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है जहाँ पे कपड़ों में तवाफ कर सकते हैं, और ये नीचे जो हाजी साहबान एहराम में तवाफ करते हैं वो नीचे उतर रहे हैं किंग अब्दुल्ला गेट की जानिब। अभी नीचे उतरे ग्राउंड फ्लोर पे और इस जानिब खाना काबा शरीफ है। किंग अब्दुल्ला गेट से हाजी साहबान अंदर दाखिल हो रहे हैं खाना काबा शरीफ की जानिब, और ये हाजी साहबान जा रहे हैं बाबुल फतह गेट की जानिब। बरामदों के अंदर अभी रश आपको बहुत ही कम नज़र आ रहा है, यानी कि अभी नमाज का टाइम तो है नहीं। हाजी साहबान नमाज टाइम यहाँ पे काफ़ी तादाद में नज़र आते हैं बरामदों के अंदर, और जो पीछे कलीन है उन पे। लेकिन अभी जो हाजी साहबान वो तवाफ करने वाले हैं यानी कि उम्रा करने वाले हैं, तो अंदर खाना काबा शरीफ ग्राउंड पे बहुत ज्यादा रश है। यानी कि जितने भी हाजी साहबान इस टाइम है वो टोटल सारे खाना काबा शरीफ के ग्राउंड फ्लोर पे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं। बरामदों के अंदर कहीं आपको हाजी साहबान नजर नहीं आ रहे हैं। नमाज जोर टाइम, नमाज जोर से आधा घंटा पहले हाजी साहबान आना शुरू होते हैं हरम शरीफ की जानिब। रश जो है ना हाजियों का पड़ता है तकरीबन असर टाइम, असर से आधा घंटा एक घंटा पहले, क्योंकि उसके बाद फिर हाजी साहबान वापस नहीं जाते, यहीं सारी करते हैं 95%। और इस जानिब खाना काबा शरीफ है और ये बाबुल फतह गेट जिस तरह हम जा रहे हैं, और अभी पहुंचे बाबुल फतह गेट पे। ये हाजी साहबान बाबुल फतह गेट से दाखिल हो रहे हैं खाना काबा शरीफ में। माशाल्लाह ये खूबसूरत मनाजर। अभी जो धूप है वो ऊपर ऊपर है, यानी कि बिल्डिंगों के पीछे सूरज है, अभी सूरज ऊपर नहीं हुआ, जिसकी वजह से हरम शरीफ का जो खाना काबा शरीफ का ग्राउंड फ्लोर पे वहां पे टोटल साया है। माशाल्लाह ये खूबसूरत मनाजर। अभी पहुंचे खाना काबा शरीफ में, ये खूबसूरत मनाजर सुबह सुबह के। माशाल्लाह काफी ज्यादा हजूम है नीचे खाना काबा शरीफ के ग्राउंड फ्लोर पे।
لاکھوں کی تعداد میں آئسبان طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا، اور میں اس مقدس جہاں میں اس پیارے گھر میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ میری دعاؤں میں شامل ہو۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ، حسن و حسین کا صدقہ، کربلا کا صدقہ، یا اللہ پاک اس مقدس مہینے کا صدقہ، یا اللہ پاک اس مقدس مہینے میں آئے ہوئے تیرے مہمان جو تیرے گھر میں ان کی مانگی گئی دعاؤں کا صدقہ، یا اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما اور ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مشکل میں، یا اللہ پاک ان سب کو اس مشکل سے اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو برکت حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان اس پیارے گھر کی، اس مقدس جہاں کی اور پیارے محبوب کے گھر کی دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، یا اللہ پاک ان کو اسی سال اس مقدس جہاں کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما کہ وہ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھیں۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس بھائی نے، جس بہن نے، جس بزرگ نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ باغ عطا فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ باغ بنا دے۔ یا اللہ پاک بھائی شمع کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اللہ پاک بھائی ناظم کو، میرے دادا کو، دادی کو، تایا کو، جتنے بھی میرے رشتے دار دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ پاک تو بڑا کریم ہے، یا اللہ پاک تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم تیرا گھر چھوڑ کر کہاں جائیں، کہاں سے مانگیں؟ یا اللہ پاک تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دے گا اور ہم تم سے ہی مانگیں گے، اور انشاءاللہ تو ہمیں عطا کرے گا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا کرے گا۔ یا اللہ پاک جو میں مانگ چکا ہوں وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو میرے حق میں بہتر ہے میں نہیں مانگ سکا وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس ٹائم ملک میں کافی پریشانیاں ہیں، دنیا میں کافی زیادہ پریشانیاں ہیں۔ یا اللہ پاک اس ٹائم ایران سے جنگ لگی ہوئی ہے، یا اللہ پاک ایران کو فتح نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ایران کو فتح نصیب فرما۔ یا اللہ پاک کفار کو تباہ و برباد کر۔ یا اللہ پاک اسرائیل کو، امریکہ کو، یا اللہ پاک اس دنیا سے ختم کر دے۔ یا اللہ پاک وہ اس دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائیں۔ یا اللہ پاک تو اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ یا اللہ پاک ایران میں اپنا کرم فرما۔ یا اللہ پاک دنیا میں اس ٹائم مسلمان کافی مشکلات میں، یا اللہ پاک تو مدد کرے گا تو اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ یا اللہ پاک محبوب کا صدقہ ہماری مانگی کی دعائیں قبول فرما۔ ابھی ہم کھڑے ہیں باب الفتح گیٹ سے، یعنی کہ جس طرف حتیم ہے، حتیم اور خانہ کعبہ شریف جو دروازہ مبارک اس کے کونے میں، اور یہاں پہ جو پہلی دفعہ حاجی آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کس طرف سے طواف شروع ہونا ہے۔ جس طرف خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے، جس طرف یہ وائٹ دیوار ہے، اسی جانب سامنے گرین لائٹ بھی لگی ہوئی حجر اسود کے سامنے، جیسا کہ ابھی رش ہے تو نہیں پتہ چلتا۔ دو نشاندہی ہیں، ایک تو اس طرف یہ سفید دیوار ہے، آپ نے اس جانب جانا ہے، اور سفید دیوار پہ ہی گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہ دیکھ لینا، اور گرین لائٹ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا ہے، اور جو سامنے کونا ہوگا وہیں پہ حجر اسود ہے، وہاں سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ کھڑا کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہاں سے پہلا چکر سٹارٹ کریں اور پورا خانہ کعبہ شریف کا چکر لگائیں تو آپ کا ایک چکر ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یہ 7 چکر لگانے ہیں، اور 7 چکر لگانے کے بعد آپ اس جانب جس طرح یہ سفید دیوار ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے وہاں پہ آپ 2 نوافل پڑھیں، کافی اجر ہے۔ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نوافل پڑھے، اور نوافل پڑھنے کے بعد آپ صفا مروہ کے لیے باہر نکلیں گے۔ ایک رستہ گرین لائٹ کے بالکل ساتھ ہے،
جو صفا مروہ کی جانب جا رہا ہے، اور ایک رستہ اس جانب ہے، یعنی کہ باب الفتح گیٹ کے لیفٹ سائڈ پہ، یعنی کہ جہاں پہ سفید جو دیوار ختم ہو رہی ہے لیفٹ سائڈ والی اس طرف۔ تو اگر وہاں آپ گرین لائٹ کے بالکل جو ساتھ والا راستہ وہاں سے آپ باہر جاتے ہیں تو آپ جائیں گے سیکنڈ فلور پہ، جہاں پہ آپ صفا مروہ تو کر سکتے ہیں لیکن صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ یعنی کہ جو لیفٹ سائڈ پہ راستہ ہے جہاں پہ یہ پیلے براندے ختم ہو رہے ہیں باب الفتح کے لیفٹ سائڈ پہ، جہاں بھی میں ابھی کھڑا ہوں باب الفتح گیٹ میں، تو جو لیفٹ سائڈ پہ راستہ ہے وہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ خانہ کعبہ شریف سے سیدھے صفا مروہ پہ فرسٹ فلور پہ جائیں گے، جہاں پہ آپ صفا مروہ بھی کر سکتے ہیں اور صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ صفا مروہ وہ سامنے، یعنی کہ یہ آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے، وہ یعنی گرین لائٹ سے آپ باہر نکلیں گے، جہاں پہ گرین لائٹ ہے وہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو سیدھے صفا مروہ صفا پہاڑی پہ ہی جائیں گے۔ صفا پہاڑی سامنے، یعنی کہ صفا پہاڑی کلاک ٹاور والی سائڈ پہ ہے، تو اس طرف سے صفا پہاڑی سے آپ نے مروہ کی طرف جانا، آپ کا ایک چکر ہوگا، اور مروہ سے واپس صفا پہ آئیں گے تو آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے 7 چکر وہاں پہ لگانے ہیں، جو آپ کا 7واں چکر ہوگا وہ مروہ پہاڑی پہ ختم ہوگا۔ جو حاجی صاحبان جس طرف ہے مسجد جن غزہ پارکنگ ہے اس طرف جو نکلنا چاہتے ہیں وہ مروہ پہاڑی سے ہی باہر نکل جائیں۔ ایک تو مروہ پہاڑی کے ساتھ ہی لیفٹ سائڈ پہ انتظامیہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے کنٹینر رکھے ہوئے جس کے اندر فری بال کاٹے جاتے ہیں، وہاں سے بال کٹوائیں اور وہیں سے باہر ابو جہل حماموں والی سائڈ سے باہر نکل جائیں۔ جی تو آپ وہاں سے باہر نکل جائیں۔ جو ہائی سوان مبل جن پارکنگ میں آتے ہیں ان کو بھی وہ راستہ قریب ہے، اور جو غزہ پارکنگ سے آتے ہیں وہ ان کو بھی وہ راستہ بہت ہی قریب ہے۔ کافی میں یہاں پہ آپ کو رستوں کے بارے میں، جو اندر رستے انٹر ہوتے ہیں ان کے بارے میں، جو حرم کی شریف کی طرف رستے آتے ہیں ان کے بارے میں، جو خانہ کعبہ شریف کے اندر یہ گیٹ ہیں ان کے بارے میں کافی معلومات دیتا ہوں۔ میرے ہر ولاگ کے اندر کافی معلومات ہوتی ہے، تو آپ ویڈیو کو لازم دیکھا کریں۔ ایک تو ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کیا کریں، ڈیلی دعاؤں میں شامل ہوا کریں، ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی میں زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی یہاں پہ دعائیں مانگتا ہوں آپ سب کے لیے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس مقدس جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں مانگوں، اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے۔ اور دوسرا، ڈیلی زیارت کریں اور اپنی فیملی پہ، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ویڈیو لازم دکھائیں اور آگے شیئر بھی کیا کریں کہ اس مقدس جگہ کو ڈیلی آپ زیارت کر سکیں، پیارے گھر کے ماشاءاللہ یہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں اللہ پاک کے ان کی۔ اور میں دعا گو ہوں پھر بھی اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی اسی سال زیارت کروائے جو یہاں آنے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ باب الفتح گیٹ ہے جہاں پہ ابھی میں کھڑا ہوں، اور ابھی نکلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ سامنے باہر نکل رہے ہیں باب الفتح گیٹ سے بھی اوپر باہر نکلتے ہیں تو آپ کو راستہ دکھاتا ہوں جو صفا مروہ کی جانب جاتا ہے گراؤنڈ فلور پہ۔ یعنی کہ جیسے ابھی میں باب الفتح گیٹ سے باہر نکلا ہوں تو یہاں سے باہر نکلیں اور رائٹ سائڈ پہ اس طرف ہو جائے، یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں صفا مروہ کی جانب، یعنی کہ جس طرف صفا مروہ گراؤنڈ فلور پہ آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، ایسی اسی جانب جا رہے ہیں۔ یعنی کہ باب الفتح گیٹ سے باہر نکلیں تو آپ نے رائٹ طرف ہو جانا ہے، رائٹ سائڈ سے۔ اگر باب الفتح گیٹ سے آگے جو راستہ میں نے بتایا وہاں سے آپ نکلتے ہیں تو پھر تو بالکل قریب ہے، مطلب آپ خانہ کعبہ شریف سے باہر نکلیں گے تو ٹھیک 10 سیکنڈ میں آپ صفا مروہ والے راستے پہ چلے جائیں گے۔ یہ راستہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، یہ راستہ بہت ہی قریب ہے، یہاں پہ یہ پیلے براندے ختم ہو رہے ہیں اور یہ راستہ یہاں سے ایسے باہر نکل رہے ہیں اور یہاں سے جا رہے ہیں صفا مروہ کی جانب۔ ابھی ہم نکلے ہیں باہر باب الفتح گیٹ سے، یہ سیدھے جو سیڑھیاں چل رہی ہیں یہ سیڑھیاں سے اوپر جا رہے ہیں، آپ کو اوپر سے دکھاتے ہیں جو راستہ باب السلام کی طرف جاتا ہے، یعنی 16 نمبر گیٹ کی جانب جس طرف صفا مروہ ہے وہ، اور جو راستہ باب العمرہ گیٹ کی جانب جاتا ہے جس طرف ابراہیم خلیل روڈ ہے جبل کعبہ والی سائڈ، باب الفات گیٹ، وہ دونوں راستے دکھاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو فرسٹ فلور سے، یعنی کہ فرسٹ فلور کے اوپر سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ ابھی یعنی باہر نکلے تو یہ راستہ جا رہا ہے باب السلام گیٹ کی جانب، یعنی کہ جس طرف صفا مروہ ایسے صفا مروہ کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہی آپ اوپر نکلیں گے تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ ہو جانا ہے۔ یہ حاجی صاحبان اوپر طواف کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں وہ صفا مروہ والی سائڈ ہے، یہ سائڈ، یعنی کہ یہاں سے راستہ باہر بھی نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، یہاں سے۔ یہ سامنے آپ کو گرین گرین لائٹیں نظر آ رہی ہیں، یہ دیکھیں، یہ جہاں پہ حاجی صاحبان جن کو مرد حضرات بھاگ کے گزرتے ہیں وہ ایریا ہے صفا مروہ والی سائڈ۔ اور اس جانب جس طرف حاجی صاحبان جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں باب العمرہ گیٹ کی جانب،
جس طرف کنگ فہد گیٹ ہے، کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے کلاک ٹاور والی سائڈ، یعنی کہ یہ اس جانب حاجی سبحان جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ بابل فتح گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، جیسے ہی آپ اوپر سیڑھیوں سے باہر نکلیں گے، رائٹ سائڈ پہ رستہ جو نکل رہا ہے وہ جا رہا ہے صفا مروہ کی جانب، جس طرف صفا مروہ ہے. اور اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں باہر نکلتے ہی، تو آپ چلے جائیں گے بابر عمرہ گیٹ سب سے پہلے آئے گا، اس کے آگے کنگ فہد گیٹ نظر آئے گا، یعنی کہ جو 79 نمبر گیٹ ہے اس سے آگے کنگ عبدالعزیز گیٹ آئے گا. اور اس جانب سامنے خانہ کعبہ شریف ہے. ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان اوپر فرسٹ فلور پہ طواف کر رہے ہیں. آگے بھی دیکھیں اور میرے پیچھے بھی ماشاءاللہ دیکھیں. اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں. لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان نیچے گراؤنڈ فلور پہ طواف کر رہے ہیں. آستہ آستہ سورج جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے بلندوں سے. آج گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا کیونکہ اب آج ہوا بھی رکی ہوئی ہے. یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. ماشاءاللہ خوبصورت مناظر نیچے دیکھیں. زیادہ جو رش ہے وہ جہاں پہ حجر اسود ہے وہاں پہ، اور مقامی ابراہیم والی سائڈ پہ، یعنی کہ آگے زیادہ رش ہے. اور اب بالکل میں حتیم والی سائڈ پہ کھڑا ہوں، ادھر سامنے جو حتیم ہے میرے بالکل. یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں کنگ فہد گیٹ سے، یعنی کہ 79 نمبر گیٹ سے، مسجد کے اندر سے، اور یہ نیچے اتر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب. اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہ حاجی صاحبان آگے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جو رستہ کلاک ٹاور کے سامنے نکلتا ہے، یعنی کہ کنگ عبدالعزیز گیٹ 95 نمبر گیٹ کی جانب. بہت ہی آسان دہ رستے ہیں. اگر آپ اپنے ذہن میں یہاں کے جو رستے میں بتاتا ہوں اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو بالکل مشکل نہیں ہوگی یہاں پہ باہر نکلنے کے لیے، اندر انٹر ہونے کے لیے. اپنے جس طرح آپ کی رہائش ہے جس روڈ پہ، جس طرح آپ کی رہائش ہے جس روڈ پہ، روڈ ڈھونڈنے کے لیے، اپنی رہائش کے لیے بہت ہی ایزی اینڈ سمپل ہے. یعنی اگر آپ یہ ویلوگ، یہ ویڈیو، میرے ویڈیو جو آپ خیال سے دیکھتے ہیں تو آپ کو کافی معلومات مل جائے گی روڈوں کے بارے میں، جو اندر یہاں نشاندہیاں ہیں، جو رستے حرم شریف کی طرف آتے ہیں. ٹوٹل معلومات آپ کو وہاں سے مل جائے گی، جو آپ کے لیے یہاں پہ کافی آسانیاں پیدا کرے گی. اور یہ سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ، یہ گرین گیٹ اندر لگا ہوا ہے خانہ کعبہ شریف کے سین سے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ رستہ باہر نکل رہا ہے کلاک ٹاور والی سائڈ. اس طرف سے آئسبان باہر نکل رہے ہیں اور اس جانب سے آئسبان اندر انٹر ہو رہے ہیں. یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے. اور یہ سامنے کلاک ٹاور اور 3 نمبر حمام بھی اسی جانب ہے، آزاد روڈ والی سائڈ. یہ کلاک ٹاور، یہ نشاندہی ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ کی، جو 95 نمبر گیٹ ہے. ابھی میں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے باہر نکل رہا ہوں. اس جانب آج رش کم ہے. کل سردی بہت زیادہ تھی، آج لگ رہا ہے گرمی کافی زیادہ ہوگی. تو کل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس ٹائم بھی اچھی خاصی ہوا لگ رہی تھی، لیکن آج ہوا بالکل رکی ہوئی ہے. اور ابھی سے گرمی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ آج گرمی جو ہے وہ اچھی خاصی ہوگی. میکسیمم 40 پلس ہوگی، یعنی 40 پلس ہوگا یہاں کا ٹمپریچر. اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب سے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ اس راستے سے اندر جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ بھی فرسٹ فلور پہ جا رہا ہے، لیکن اس طرف سے آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف جو احرام میں یعنی جو کپڑوں میں ہے وہ نہیں جا سکتے کنگ عبدالعزیز گیٹ سے. ان کے لیے اس جانب رستہ ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں 3 نمبر حمام کے سامنے. کنگ عبدالعزیز گیٹ سے باہر نکلے تو یہ سامنے کلاک ٹاور ہے. رائٹ سائڈ سے جائیں گے تو یہ رستہ جا رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. یہ نشاندہی آپ کو دیتا ہوں، یہاں پہ کلاک ٹاور یہ سامنے، اور رائٹ سائڈ پہ یہ 4 نمبر حمام ہے، یہ عورتوں کے لیے. اور مسجد حرم کا یہاں پہ 90 نمبر گیٹ ہے، 90 نمبر، 89، 88 پیچھے. یہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف جو رستہ پہلا نکلتا ہے بالکل اس کے سامنے ہے، یعنی 4 نمبر حمام کے ساتھ ہی باہر رستہ نکل رہا ہے. وہ جا رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ پہ. اور جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے جو پہلی کبری آئے گی، پہلی پول آئے گی، بالکل اس کو کراس کرتے ہی رستہ ایک ہجرا روڈ پہ جا رہا ہے لیفٹ سائڈ پہ، وہیں سے علیحدہ ہو جاتا ہے.
اور ایک سیدھا ابراہیم خلیل روڈ جو مسویلا والی سائڈ جا رہا ہے ابراہیم اشارے کی جانب. دوسری یہ نشاندہی ہے، ایک تو یہ 4 نمبر حمام ہے، ایک یہ سامنے 8 نمبر حمام ہے، تیسری یہ ATM ہے سامنے الراجی کے جو رستہ ابراہیم خلیل روڈ کی جانب نکلتا ہے. سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، کنگ عبدالعزیز گیٹ سے باہر نکلیں اور لیفٹ سائڈ پہ ہو جائیں، یہ 3 نمبر حمام اور یہ رستہ جا رہا ہے آزاد روڈ کی جانب، باہر نکل رہا ہے جس طرح آزاد روڈ ہے، آزاد پارکنگ ہے اس جانب. اور یہ رستہ جا رہا ہے اوپر جو حائسبان کپڑوں میں طواف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ قریب ترین رستہ ہے، یعنی کہ آزاد روڈ کے بالکل سامنے یہ رستہ اوپر جا رہا ہے جہاں سے یہ حاجی واپس اتر رہے ہیں، ایک طرف سے اوپر جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے نیچے اتر رہے ہیں. اور یہ جو حائسبان آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں جس طرح محبل جن پارکنگ ہے، جس طرح پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، یہ 3-4 نشاندہی ابو جہل حمام ہے، یہ اس جانب سے آ رہے ہیں حائسبان. اور ایک قریب رستہ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے ساتھ ہی ہے جہاں سے حائسبان جو احرام میں ہے وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف جا سکتے ہیں. کبھی کبھار وہ بند ہوتا ہے، زیادہ رش ہو، نارملی وہ رستہ کھلا رہتا ہے. اگر اس رستے سے حاجی صاحبان انٹر ہوتے ہیں جو احرام میں ہے تو وہ سیدھے جائیں گے جو حجر اسود والا کونا ہے بالکل اس کے سامنے جا کے نکل رہا ہے، وہ بہت قریب رستہ ہے. لیکن جو سب سے قریب رستہ میں نے دیکھا ہے وہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، جس طرح سے میں اندر انٹر ہوا ہوں وہ رستہ ہے. اور اس رستے سے جو حائسبان کپڑوں میں وہ بھی انٹر ہو سکتے ہیں جنہوں نے فرسٹ فلور پہ طواف کرنا ہے، اور جو حاجی صاحبان احرام میں وہ بھی انٹر ہو سکتے ہیں. نارملی وہ رستہ بند رہتا ہے جبل کعبہ کی طرف سے آنے والا، یعنی کہ جو باب العمرہ گیٹ ہے، لیکن حج میں اور رمضان میں وہ رستہ حاجیوں کے لیے کھلا رہتا ہے اور وہ بہت ہی قریب ترین رستہ ہے. یعنی کہ آپ جیسے ہی جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں باب العمرہ گیٹ سے اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف آتے ہیں 30 سیکنڈ لگتے ہیں آپ کو خانہ کعبہ شریف میں پہنچنے کے لیے، اور 15 سے 20 سیکنڈ لگتے ہیں آپ فرسٹ فلور پہ آ جاتے ہیں طواف کے لیے. یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے اور یہ رستہ ایک باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، 6 نمبر حمام کے لیفٹ سائڈ پہ ایک رائٹ سائڈ پہ، اور 6 نمبر حمام کے پیچھے وہاں پہ لگیج اسٹوریج سینٹر ہے، یعنی کہ آپ جہاں پہ اپنا بیگ وغیرہ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ جمع کروا سکتے ہیں. اور یہ کنگ فہد گیٹ کے سامنے یہ 79 نمبر گیٹ، 6 نمبر حمام بالکل اس کے سامنے ہے. اور یہ نشاندہی ہے 6 نمبر حمام ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے جو حائسبان آنے والے ہیں ان کے لیے یہ نشاندہی ہے. جبل کعبہ والی سائڈ یہ پیچھے جبل عمر ہے، اور یہ دارالتوحید یہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے دارالتوحید، یہ بھی ابراہیم خلیل روڈ کی نشاندہی ہے. اگر آپ حرم شریف کے اندر ہیں تو آپ نے باہر نکلنا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، آپ کنگ فہد گیٹ سے باہر نکلیں. اگر آپ کہیں سے بھی نکلے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ سامنے لکھا ہوا ہے دارالتوحید، تو یہ ابراہیم خلیل روڈ کے بالکل پاس ہے. یہ 6 نمبر حمام ہے، یہاں سے آپ باہر نکل سکتے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. یعنی کہ آپ جیسے ہی باہر نکلنا ہے آپ نے لیفٹ سائڈ پہ ہو جانا ہے، آپ مسویلا والی سائڈ پہ چلے جائیں گے. کافی ساری نشاندہیاں حرم شریف کے اندر ہیں جو کہ میں نے تقریباً ہر دوسرے تیسرے ولاگ میں بتاتا ہوں جو آپ کے لیے سہولت ہے. یہ کھانا آ رہا ہے افطاری کا جو کہ مسجد حرم کے اندر جائے گا، یعنی کہ جو مسجد خانہ کعبہ شریف کے پاس ہے بالکل وہاں سے یہ 84 نمبر گیٹ سے گزر کے جائیں گے اندر. آج کل رش کافی زیادہ ہوتا ہے تو پھر زور کے بعد زور ٹائم اندر یہ کھانا بہت ہی مشکل جاتا ہے، رش کافی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کھانا افطاری کا صبح صبح ہی آنا شروع ہوتا ہے جو مسجد کے اندر سفرے لگنے ہیں. اور یہ رستہ جا رہا ہے 74 نمبر گیٹ کی جانب، جو حائسبان کپڑوں میں طواف کرتے ہیں یا نماز کے لیے وہ یہاں سے چلے جائیں اندر، ان کے لیے ایزی ہے. اور یہاں سے بھی رستہ باہر نکلتا ہے جبل عمر والی سائڈ، یہ پیچھے یہ 4تھے فلور پہ البیگ ملتا ہے. اور ویسے بھی اس کے اندر بن داؤد یعنی کافی بڑی ایک شاپنگ سینٹر بنا رہے ہیں، وہ بھی ہے جس پہ آپ کو ہر چیز ملے گی، ہر طرح کی. آپ نے کپڑے لینے ہیں، برتن لینے ہیں، کوئی الیکٹرک چیزیں لینی، کچھ بھی لینا ہے تو آپ کو وہ وہاں سے مل جائے گا.
اور یہ جو ہے یہ آپ کو تقریباً حرم شریف کے اندر باہر والے سین میں ہر 2 منٹ پہ ملیں گے، یعنی کہ ہر 2 منٹ کے بعد یہ آپ کو ہر رستے پہ ملے گا۔ اس کے اوپر کافی زیادہ معلومات ہے حاجیوں کے لیے، یعنی کہ آپ حرم سے باہر کسی رستے پہ جانا چاہتے ہیں، اس کی نشاندہی اس کے اوپر ہے۔ جو واش روم ہے ان کی نشاندہی ان کے اوپر ہے۔ جو لیڈیز واش روم ہے ان کی بھی، جو مرد جو جینٹس ہے مردوں کے لیے جو حمام ہے اس کی بھی، اور جو خانہ کعبہ شریف کی طرف رستے جاتے ہیں ان کی بھی، مطلب کہ ہر طرح کی ان کے اوپر معلومات ہے، اور یہ کافی زیادہ بینر حرم شریف کے سیل میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے یہاں پہ کافی سہولتیں ہیں، بہت ساری چیزیں یہاں پہ اس طرح کی ہیں جہاں سے آپ اپنے لیے سہولت بنا سکتے ہیں۔ بس تھوڑا معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور ہم نے اس کو کس طرح سمجھنا ہے، بس یہی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ یہاں سے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں جبل عمر والی سائڈ، یہ سامنے یہاں پہ گاڑیاں جو ہیں وہ ٹرن ہو رہی ہیں، حاجی صاحبان کافی تعداد میں یہاں پہ اترتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں، اور یہ بھی حرم شریف کے بالکل پاس ہے۔ یہ دیکھیں ابھی انہوں نے جو باب البرا گیٹ ہے اس کے سامنے جتنا بھی سین تھا وہ کلین کر لیا یہ سائڈ، اور اب یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے یہ کلین کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ اسی جانب جائیں گے، یعنی کہ جیسے دارالتوحید ہے پورا راؤنڈ کریں گے حرم شریف کا باہر والا۔ یہاں سے حاجی صاحبان 114 نمبر گیٹ کی جانب انٹر ہوتے ہیں، جو سامنے جو گنبد ہے 114 نمبر گیٹ پہ ہے، اور یہ جو رستہ ہے یہ باہر نکل رہا ہے۔ سامنے جو خالی جگہ پڑی ہے جہاں جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی، یعنی کہ اس کی نشاندہی ہے، ایک جبل کعبہ کی یہ قبرستان اور ایک یہ بلڈنگ، اور یہ سائڈ جبل کعبہ والی ہے، اور یہ مسجد عبداللہ، یعنی کہ مسجد عبداللہ کا جو پہلا شوٹر یہاں پہ بولتے ہیں اس پل کو، یہ بھی نشاندہی ہے جبل کعبہ کی۔ ماشاءاللہ ہاں، ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت کرواتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی، خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔